إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد تلاش کرتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کے شرارتوں اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تمام معاملوں میں سے برے کام دین میں گڑے ہوئے بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اولاد اور اصحاب پر۔ سامعین حضرات، کل ہم لوگوں نے مختصرانہ انداز میں توحید کے بارے میں جانا تھا۔ کئی سارے ریفرنسز ہم نے لکھے تھے جس سے یہ پتہ چلا کہ توحید کی کیا اہمیت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی توحید کی قسمیں اور اس کے آگے کے جو بھی مندرجہ چیزیں ہیں اس کو جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ لکھ لیجئے توحید کی قسمیں۔ توحید کی قسمیں ریفرنس میں لکھ لیجئے سورہ مریم آیت نمبر 65۔ سورہ مریم آیت نمبر 65 میں ذکر ہے وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے، اور جو مخلوقات ان کے بیچ ہے ان کا بھی، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات یعنی خوبیاں اور کمالات رکھتا ہو؟ سورہ مریم آیت نمبر 65۔ اب یہاں غور کریں ہم تو اس آیت میں 3 چیزیں آٹومیٹکلی ہمیں مل جاتی ہیں۔ توحید ربوبیت، لکھیے توحید کی قسمیں 3 قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ کلیئر ہے؟ ایک بار اور ریپیٹ کرنا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ریفرنس لکھ لیجیے گا سورہ مریم آیت نمبر 65، اور وہ 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔
آپ چاہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت۔ چلیے، توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت رب کو ایک ماننا، اس کے علاوہ تمام باطل خداؤں کا انکار کر دینا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ رب کی پہچان، آپ لکھ لیجئے، ہیڈنگ بنا لیجئے اگر بنانا چاہیں تو، رب کی پہچان، رب کی پہچان خالق، مالک اور مدبر، خالق، مالک اور مدبر۔ خالق، مالک اور مدبر۔ ٹھیک ہے، خالق کون ہے؟ خالق کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، خلق کرنے والا، ہے نا؟ اللہ اکیلا ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے، اللہ اکیلا ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 62، 62، سورہ زمر آیت نمبر 62۔ خالق مطلب اللہ اکیلا ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 62، 62۔ مالک، مالک، مالک کون ہے؟ تمام آسمانوں اور زمین، ان میں جو کچھ ہے، اس رب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 120، سورہ مائدہ آیت نمبر 120۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مالک جو ہے وہ رب کائنات اللہ عز و جل ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا؟ تیسرا پوائنٹ ہے مدبر، مدبر یعنی پلانر، پلان کرنے والا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5، سورہ سجدہ آیت نمبر 5۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام
خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات ہی پلانر ہے، اس نے ہر چیز پلان کر لیا ہے۔ ہمیں کیا پتہ چلا کہ توحید ربوبیت میں خالق، مالک، مدبر یعنی خالق پیدا کرنے والا، مالک یعنی ملکیت ہر چیز کی، جو چاہے دے، جو چاہے روک دے، جس چیز کو چاہے چھین لے۔ مالک وہی ہوتا ہے نا بھائی، اس کا حق۔ اور مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، پلانر، ایگزیکیوٹر، ہر چیز کا پلان اور پھر اس حساب سے چلانا۔ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، اب خالق کا ڈیفینیشن لکھ لیجئے۔ پیدا کرنے والا، پیدا بھائی کیا پیدا کیا اس نے، ہے نا؟ کیا پیدا کیا اس نے؟ لکھ لیجئے خالق۔ آپ چاہیں تو ایک جگہ اوپر لکھیے خالق اور اس کے 3 جو ہے نا ایرو بنائیے، لکھیے جمادات، نباتات، حیوانات۔ جمادات، نباتات، حیوانات۔ جمادات مطلب جمی ہوئی چیز پیدا کرنا۔ اللہ نے جمی ہوئی چیز پیدا کی۔ جمی ہوئی چیز کیا ہے؟ پہاڑ، چٹانیں وغیرہ وغیرہ۔ نباتات، نبات مطلب ہوتا ہے پیڑ پودے، ہے نا، یا سبزیاں یا اور سب چیزیں، اگنے والی چیز کو کہتے ہیں نباتات، ہے نا، اگنے والا۔ اب آپ پیڑ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے اللہ کی، پودے بھی مخلوق ہیں اللہ کی، یاد رکھیے، ہے نا۔ نباتات اگنے والے مخلوق جیسے پیڑ پودے وغیرہ۔ تیسرا پوائنٹ ہے حیوانات۔ حیوانات چلنے والی مخلوق۔ چلنے والی مطلب جو حرکت کرتی ہو۔ تب حرکت میں کیا ہے؟ اڑ کر، تیر کر، رینگ کر، پیر سے، یہ ہے چلنے والی مخلوق۔ کلیئر ہے؟ توحید ربوبیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ توحید اسماء و صفات کے بارے میں لکھ لیجئے۔ توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات۔ ہیڈنگ بنا لیجئے اور لکھیے صفات میں اللہ کو ایک ماننا۔ اب صفات کیا ہے؟ نام ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ آپ اس نام کے معنی دیکھیں گے تو سب نام کے معنی ہیں، اور اسی نام کے اعتبار سے اگر آپ اللہ سے مانگیں، اللہ جیسے غنی ہے، اللہ سے مانگے یا غنی ہے نا۔ اللہ سے اگر دولت چاہیے تو مانگیے اللہ سے، غنی ہے، اے اللہ تو غنی ہے، تو دینے والا۔ یعنی اس کے صفات میں اللہ کو ہی ایک ماننا، کسی اور کو شریک
نہ ٹھہرانا، اس کے صفات میں اللہ کو ہی ایک جاننا، ایک ماننا، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، لکھ لیجئے، اللہ کے 99 نام ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ توحید الوہیت، الوہیت مطلب ہوتا ہے عبادت۔ ٹھیک ہے، الوہیت مطلب ہوتا ہے عبادت۔ عبادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عبادت کی 2 قسمیں ہیں، پرستش اور اطاعت۔ پرستش اور اطاعت۔ پرستش اور اطاعت۔ اب بتائیے آپ لوگ کہ توحید کی جو 3 قسمیں ہیں وہ کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ کہیں کوئی ڈاؤٹ؟ چلے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اب کچھ چیزیں فی الحال سنیے آپ لوگ، اس کو لکھنا نہیں ہے۔ عقیدہ توحیدی پر ایمان ہونا کیوں ضروری ہے وہ جان لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کے لیے عقیدہ توحید پر ایمان لانا بہت ضروری ہے نا؟ سورہ بقرہ 280، اللہ عز و جل فرماتا ہے رسول ایمان لائے جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا ہے، اور مومن بھی ایمان لائے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایمان لانا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، ٹھیک ہے؟ اب جس نے عقیدہ توحید کا انکار کر دیا ہے، تمام مومن کے لیے عقیدہ توحیدی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور توحید کا انکار کافر اور گمراہ ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے آپ کو سورہ نساء آیت نمبر 136 میں، جس میں اللہ عز و جل ڈائریکٹ مخاطب ہو کے ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور ان کتابوں پر جو پہلے اس نے اتاری، اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبر اور قیامت کے دن کا انکار کرے وہ پرلے درجے کا گمراہ ہو گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں ایک مانا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو مشرک بھی مانتے تھے، وہ بھی قربانی کرتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، ہے نا؟ وہ بھی طواف کیا کرتے تھے، وہ بھی قربانی دیا کرتے تھے۔ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی ذات میں
اللہ کے صفات میں، اللہ کے اختیارات میں اور اللہ کے حقوق میں ایک جاننا اور ایک ماننا۔ عقیدہ توحید لانے والا جس کا ایمان عقیدہ توحید پر ہو، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہو چکا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کلیئر ہے؟ اب ایک چیز ہم غور کریں گے کہ اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ضرورت کے حساب سے ساری ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ جیسے اللہ حفاظت بھی کرتا ہے، وقت پر آپ کو رزق بھی دیتا ہے، ضرورت کی ہر چیز آپ کو مہیا کراتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے وٹامن ڈی کی، روز سورج نکلتا ہے، سن لیجیے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ہے غلہ نکلنے کے لیے، آسمان کو حکم دے دیا ہے بارش ہونے کے لیے۔ ہر چیز کو اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر دیا ہے، ہر چیز۔ سائنس کے آپ لوگ اگر اسٹوڈنٹ ہوں گے تو آپ لوگ پڑھیں گے کہ برتھ سائیکل میں ہر چیز کو اللہ نے ایک چیز سے جوڑا ہے۔ مینڈک مر گیا تو مچھر کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مچھر مر گیا تو مینڈک آٹومیٹک مر جائے گا، مینڈک مر گیا تو سانپ مر جائیں گے۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہے، ہر چیز کو۔ یہ برتھ سائیکل ہے۔ اب آتے ہیں شرک کی پہچان۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ شرک ہے کیا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں، اور کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کے کارن اس کا کوئی مددگار ہے، اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ عز و جل کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں۔ اللہ اپنی ذات صفات میں اکیلا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں بھی اللہ فرماتا ہے وہ جس کے آسمانوں اور زمین میں سلطنت ہے اور اس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ سلطنت میں ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اندازے پر قائم کر دیا ہے۔ اندازے پر قائم مطلب سمجھیے کہ اتنی ساری گیلیکسیز ہیں نا، ایک ایک انچ کا بھی فرق اگر ہے، اگر وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے تو پوری گیلیکسی ختم ہو جائے، پورا یونیورس ختم ہو جائے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے مقدار میں چل رہے ہیں، وہ اپنے ہی سرفیس ایریا میں اللہ نے اس کو حکم دے دیا ہے، اس سے وہ نہ آگے بڑھ رہے نہ پیچھے۔ اللہ اکبر! یہ نظام دیکھیے، یہ اللہ کا نظام۔ تو رب کائنات ہر چیز پر قدرت رکھے ہوا ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس جیسا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ حقوق میں۔ سورہ شورى آیت نمبر 11۔
کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. اب آتی ہے بات مخلوق. مخلوق جو ہے وہ خالق کی شریک نہیں ہو سکتی. عموماً لوگوں نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو جوڑ دیا. آپ دیکھیے پتھروں کی عبادت کرنا، پیڑ کی عبادت کرنا، سورج کی عبادت کرنا، چاند کی عبادت کرنا، ندیوں کی عبادت کرنا، اب اس سے آگے بڑھے تو انسانوں کی عبادت پہ، پیر کی عبادت کرنا، اولیاء کی عبادت کرنا. کیا بھائی ننگا پیر صاحب ہیں، کیا بھائی ان کے پاس ایک الگ ہی یعنی کرامات ہے. یہ رہتے ہیں یہاں پہ، ہم مدینہ میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان کا نماز الگ ہے. یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا. سورہ اعراف آیت نمبر 191 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. منہ پہ تماچا والی بات. اور ایسی کئی ساری آیتیں ہیں، جیسے سورہ رعد میں ہے آیت نمبر 16، سورہ نحل میں ہے آیت نمبر 17، سورہ فرقان میں ہے آیت نمبر 2، سورہ لقمان آیت 8 سے 11 تک کے. اب جو لوگ پیر اور اولیاء کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ایک مشہور عالم ہیں احمد رضا خان. احمد رضا خان صاحب کی تفسیر ہے. اس تفسیر میں توحید کا مطلب آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل آیت نمبر 29. اس آیت کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اور ختم جو ہے وہ شرک کی مناہی پر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید ایمان ہے، اور کوئی کرنی اور کتھنی وغیرہ اس کے ماننے لائق ہے ہی نہیں. کلیئر ہے؟ خیر یہ سب لکھنا نہیں ہے، یہ سب میں ایسے ہی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا. اب آتے ہیں شرک کی پہچان. اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اختیارات یا حقوق میں غیر اللہ کو شریک یعنی ساجی یا حصہ دار سمجھنے والا انسان مشرک کہلاتا ہے. قرآن میں شرک یعنی ساجی اور حصہ دار کا جو الفاظ ہے کئی جگہوں پر آیا ہے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 12، سورہ روم آیت نمبر 28، سورہ صفات مطلب آیت نمبر 33، پھر زخرف آیت نمبر 39، سورہ طہ آیت نمبر 32. ہر جگہ ذکر آیا ہوا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 48 دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہے ذکر کہ بے شک اللہ شرک کو تو بخشنے والا نہیں، اور شرک کے سوا جس کو چاہے بخش دے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا گناہ باندھا. سورہ نساء آیت نمبر 48 لکھ لیجئے اس کو آپ لوگ. سورہ نساء آیت نمبر 48. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے. ایک اور آیت سورہ روم آیت نمبر 28، کیا جن کہ تم مالک ہو وہ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارے شریک ہیں، پھر اس میں تم برابر ہو. تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو، اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. سورہ روم آیت نمبر 28. اب آتے ہیں شرک کی پہچان. ایک چیز تو کلیئر ہوگی نا کہ شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، یہ کلیئر ہے.
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. شرک کا ڈیفینیشن لکھ لیجئے. شرک کا لغوی معنی ڈیفینیشن. دوسری چیزوں میں برابر ٹھہرانا یعنی شریک ہونا شرک کا مطلب ہوتا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اس گھر کا مالک اصل مالک میں ہوں اور کسی اور کو بھی شامل کر لوں کہ یہ بھی گھر اس کا ہے, وہ بھی گھر کا مالک ہے. پاسبل ہے؟ گھر کا مالک دو ہو سکتا ہے, کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے حق میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. اب شریعت سے شرک کا کیا معنی ہے؟ شریعت سے شرک کا معنی ہے اہل علم کے تحت توحید ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا, یعنی اللہ کی جو خوبی ہے اس میں اللہ کا کوئی ہمسر بنانا, ہمسفر بنانا, ہمسر بنانا, یہ شرک ہے. توحید ربوبیت ہم لوگوں نے جان لیا, خالق مالک مدبر, بنانے والا اللہ, پالنے والا اللہ, پلان کرنے والا اللہ. کلیئر ہے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جیسا اللہ تعالیٰ خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, ویسا ہی اور بھی کوئی کر سکتا ہے. اللہ مالک ہے, اللہ مدبر ہے, تو اور بھی کوئی ہے جو مدبر کر سکتا ہے, جو پلاننگ کر سکتا ہے. یہ شرک ہے. شرک کا پہچان سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ چل توحید الوہیت جان لیتے ہیں. توحید الوہیت لکھ لیجئے. توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی بولتے ہیں. پرستش اور اطاعت. ایک بار اور ریپیٹ کرنا ہے اسے. توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں, پرستش اور اطاعت. یہ شرک کی پہچان میں ہی ہے. شرک کی پہچان جو ہے اس میں ہی یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, پرستش اور اطاعت. اب پرستش اور اطاعت کو جان لیتے ہیں. دیکھیے, پرستش یعنی اللہ نے جس طریقے سے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے ویسا ہی حکم. اس کے خلاف جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ دھاگا باندھنے لگتے ہیں, نظر و نیاز کرنے لگتے ہیں, ہے نا, دعا کرنے لگتے ہیں, یا بابا ہم کو یہ دے دیجیے, اور ان سے ویسے ہی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے. نعوذ باللہ. اور اطاعت مطلب اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ہم حرام جانیں
اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ہم حلال جانیں، نہ کہ کسی بھی بابا، پیر، اولیاء، پنڈت، پونگا جو بھی ہیں ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانیں اور ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں. یعنی انہوں نے کہہ دیا، وہ مان لیا، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو انکار کر دیا، تو ہم شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک پوائنٹ یہ تھا کہ شرک کا مفہوم. دوسرا توحید عبادت یعنی توحید الوہیت، جس میں ہم لوگوں نے جانا کہ پرستش اور اطاعت. تیسرا پوائنٹ ہے اسماء و حسنہ. تیسرا پوائنٹ ہے اسماء و حسنہ. اس میں ایک پوائنٹ، اس میں پوائنٹ ڈالیے، پوائنٹ نمبر 1 اسماء و حسنہ میں. لکھیے، اللہ کے اسماء و صفات کو حقیقت پہ، اللہ کے اسماء و صفات کو حقیقت پہ محمول کرتے ہوئے اللہ کے اسماء و صفات کو حقیقت پہ محمول کرتے ہوئے کسی قسم کی تعویل، کیفیت، تغییل و تمثیل، مطلب کوئی شک و شبہ، تغییل و تمثیل کے بغیر ایمان لانا. تغییل و تمثیل کے بغیر ایمان لانا توحید اسماء و صفات ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اب اس کو جان لیتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کے وہ نام ہیں جو کسی اور کے نہیں ہو سکتے، اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، ستار ہے. بعض لوگ اپنا نام رکھ لیتے ہیں رحیم، غفور، رزاق. نہیں ہونا چاہیے نام. اس نام کی جگہ پہ آپ ایسے رکھ سکتے ہیں عبد الرحیم، عبد الغفار، عبد الرزاق، عبد الوہاب، عبد الستار. یہ نام رکھ سکتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ. جو نام اللہ کے ہیں وہ نام کسی کے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ چلو دوسرا پوائنٹ، کسی کو اللہ کا شریک بنانا اور ایسے پکارنا جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے. کسی کو اللہ کا شریک بنانا اور ایسے پکارنا جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے. اس سے ایسی امید رکھنا جیسے اللہ سے امید رکھی جاتی ہے. اس سے ایسی امید رکھنا جیسے اللہ سے امید رکھی جاتی ہے. اس سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک چیز کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. جب میں نے آپ کو توحید کی قسمیں سمجھائیں، وہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس کے ساتھ جو چیزیں بھی جڑ رہی ہیں وہ آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو ہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. شرک کو الگ سے پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن پھر بھی میں یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو جان لیں، مان لیں، سمجھ لیں کہ شرک کی قسمیں کیا ہیں، توحید کی قسمیں کیا ہیں.
توحید کا کیا ویلیو ہے، شرک کا کیا ویلیو ہے. تیسرا پوائنٹ لکھ لیتے ہیں. تمام باطنی مطلب جھوٹی چیزیں، تمام باطنی اور ظاہری عبادت جن کا باطنی مطلب جھوٹی میں باطل مطلب ہوتا ہے جھوٹی، ہے نا. تمام باطنی اور ظاہری، باطنی مطلب ہوتا ہے اندرونی، تمام باطنی اور ظاہری عبادت جن کا بس اللہ ہی مستحق ہے، تمام باطنی اور ظاہری عبادت جن کا بس اللہ ہی مستحق ہے، یعنی وہ حق وہ اختیار صرف اللہ رکھتا ہے، اور جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. جیسے اگزامپل جو ہے، محبت سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. خشوع اور رجوع، خوف، توبہ، توقع، قربانی اور اطاعت. لکھ لیجئے، محبت سب سے زیادہ، خشوع اور رجوع، خوف، توبہ، توقع یا توکل، جو بھی کر لیجیے، توقع، قربانی، اور اطاعت وغیرہ. اس میں کسی کو بھی شامل کرنا شرک ہے. اس میں کسی کو بھی شامل کرنا شرک ہے. آج کلاس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل جو ہے آگے جانیں گے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو لکھواؤں گا انشاءاللہ تعالی. چلیے، کلاس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ آپ نے بھائی وہ بتایا کہ تمام باطنی اور ظاہری عبادت جو صرف جس میں تب اللہ رب العزت کے لیے ہے، تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے، وہاں پہ اندرونی ہونا چاہیے. باطنی مطلب اندرونی ہی ہوتا ہے بھائی. جی بات نہیں، باطل وہ الگ، میں نے باطل کا الگ میں نے ڈیفینیشن بتا دیا تھا، ہے نا، وہ ورڈ میننگ الگ بتا دیا تھا میں نے، پھر میں نے اس کو سدھارا، ہے نا. باطنی مطلب ہو گیا تھا کہ باطنی کا الگ میں نے بتا دیا تھا، ہے نا. باطنی مطلب ہوتا ہے اندرونی، انٹرنل، ہے نا، اور ظاہری مطلب ایکسٹرنل. اندرونی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جیسے دل سے اللہ کو، میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ عبادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عبادت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، جس میں دل سے اللہ سے محبت رکھنا، ہے نا، دل سے خشوع رجوع رکھنا، دل سے خوف رکھنا، دل سے توبہ کرنا، دل سے اللہ پہ توکل رکھنا. یہی تو ہے. ابھی تو ڈیفینیشن پورا لکھوایا نا آپ لوگ کو، ظاہری اور باطنی. قربانی جو ہے وہ ظاہری ہے نا. نماز جو ہے وہ ظاہری ہے. تھوڑا سا جی میں بھائی، بتاؤں تھوڑا جی سا، بھائی، جی بالکل. جیسے دل میں اللہ کی جگہ ہم کسی اور کا خوف لے لیتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. خوف جو خدا کا خوف ہوتا ہے اندر دل کے، ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم فلاں بزرگ کا ہی کام نہیں کریں گے تو ہمارا یہ بگڑ جائے گا، اور دل کے اندر جو ہم انہیں پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں،
کہ اگر آپ نے کام کرا ہمارا کروا دیا تو ہم ان کو مطلب یہ کر دیں گے، فلاں دیکھ چڑھوا دیں گے یا فلاں کروا دیں گے. یہ جو اندر سے آواز دی جاتی ہے نا، یہی عبادت ہے. اچھا جی. پکارا جو جی، جاتا ہے بعض کسی لوگ اور. جی کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پتہ نہیں کہاں کہاں منتیں مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے، خوف رکھتے ہیں، تو یہ شرک میں شمار ہوگا نا؟ جی ہاں بالکل شرک ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کے سوا کہ دوسرے کا خوف رکھ رہا ہے اسی لیے. اور یہ خوف تو اندر ہوتا ہے نا ہمارے، یہ اندر ہوتا ہے ہمارے خوف، باہر تھوڑی دکھتا ہے خوف. ہم تھوڑی کہیں گے جا کے کہ ہمارے دل میں فلاں کے لیے اتنا خوف آ گیا ہے. تو یہ اندر سے جو ایک آواز آتی ہے، جو کسی کو پکارتے ہیں ہم، اللہ کے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو، تو پکار کے کوئی آواز دے کے تو ہم پکارتے نہیں کسی کو بھی. جو مدد کے لیے یعنی جو پکار ہوتا ہے، غائب میں جو پکارا جاتا ہے، بس وہ سمجھ لو اندر والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ بتائیے. امروز کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جی باجی الحمدللہ. غائب میں جو پکارنا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ غائب میں آپ پکارو. بالکل، نہ ظاہری طور پہ نہ باطنی طور پہ. نہ ظاہر پہ، ہاں باطنی کئی بتا رہی ہوں کہ وہ جو غائب میں پکارا جاتا ہے وہ باطنی طور پہ ہی آتا ہے نا. غائب جو اپن جی غائب میں پکارتے ہیں، جی 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 ایک آدمی، ایک کوئی پریزنٹ نہیں ہے سامنے، ہے ہی نہیں موجود، اور اسے پکارنا، تو یہ صفت صرف اللہ کی ہے. اسی نے کہا کہ السمیع، وہ سننے والا ہے. یہ ورڈ کسی اور کے لیے یوز نہیں کیے گئے. تو غائب میں اگر آپ پکارو گے نا تو صرف اللہ کو پکارو. اللہ کے علاوہ آپ کی آواز کوئی نہیں سنتا. آج اس سورہ اعراف میں آپ دیکھو 188 سے پڑھو نیچے تک کہ تم جنہیں پکارتے وہ تمہاری آواز کا جواب دیں اگر وہ سن سکتے ہیں تو، لیکن وہ تمہارا جواب نہیں دیں گے. 188 سورہ اعراف کے نیچے کی آیتیں پڑھو آپ، پوری شرک پہ ہی ہیں ساری A to Z. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم دل میں کبھی کبھی ایک لوگ کا نہیں دنیا کا خوف رکھ کے ہم وہ فیصلے نہیں لے پاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیے ہیں. ہم لوگوں کے ڈر سے بہت ساری چیزوں کو الجھائے رکھتے ہیں، صحیح فیصلے نہیں کر پاتے، تو کیا یہ بھی شرک میں مطلب آئے گا؟ دیکھیے آپ مجھے بتائیے، جس جگہ اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اس جگہ کسی اور کا خوف رکھیں گے، شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی میم ایبسلیوٹلی، وہی میں آپ کرنا مجھے چاہ رہی کیا ہوں. بتائیے کہ ایک یہ انسانی مثال دینا نہیں چاہیے لیکن مجبوری میں دینا پڑ رہی ہے کہ اگر میں اپنے شوہر کا خوف رکھنا چاہیے مجھے، میرے میاں کا، پتا چلا پڑوسی کا خوف رکھ رہی ہوں کہ پڑوسی روٹ جائے گا، تو کیا ہوا یہ؟ جی میم، اور آج کل اکثر لوگ یہی کر رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، اس ڈر سے وہ سب کام کرتے رہتے ہیں جو کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور الجھائے رکھتے ہیں رشتوں کو، بہت ساری چیزوں کو اور پرابلمس میں اپنے آپ کو. 99.99 مخلوق، میری بھی ذات اسی میں ہے. ہم زندگی کا کوئی بھی فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے نہیں رکھتے کہ یہ شریعت نافذ کی گئی ہے، یہ اللہ کا. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں پورا خوف دنیا کا ہوتا ہے ہمارے اندر. اب اس دنیا میں رشتہ دار بھی آ گئے، آپ کے پڑوسی بھی آ گئے، آپ کے عزیز بھی آ گئے، آپ کی اپنی نفس بھی آ گئی. اور حقیقت تو یہ کہ آج کی تاریخ میں اللہ کا خوف چھوڑ کے دنیا سارے خوف ہے ہمارے اندر. اگر اللہ کا خوف ہو جائے ہمارے اندر تو جیسی زندگی ابھی روزے میں جا رہی ہے نا، جیسے اب دیکھو آپ روزے میں کیسا خوف ہے اللہ کا، ہے کہ نہیں ہے؟ روزے کے اندر شام تک جب تک اختیاریں گے نہیں تب تک خوف ہے کہ نہیں اللہ کا؟ جی میم. تو یہ سبھی میں، اور یہ تب ہوگی جب آپ کو اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے پیار ہو جائے گا. ابھی پیار نہیں ہوا ہے اللہ سے، اور جس دن اللہ سے محبت ہو جائے گی آٹومیٹک سب برائیاں چھوڑ جائیں گی. امروز بھائی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یہ بات. کیوں امروز بھائی؟ جی آپا الحمدللہ الحمدللہ. جس دن بتائیے اللہ سے کب سے پیار ہوا ہے آپ کو اللہ سے، انہیں بتا دیجیے آپ. جس اللہ سے جب محبت مجھے ہوئی تو میں ہمیشہ آپا کو فون کرتا تھا اور روتا تھا اور بولتا تھا آپا آپ گواہ رہیے گا
کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، اور ان حالات میں محبت اللہ سے مجھے ہوئی جب پوری دنیا مجھے چھوڑ چکی تھی، میرا کوئی نہیں تھا. اور جب اللہ سے محبت ہوئی نا، میں نے پوری دنیا کو اپنے جوتے کے ٹھوکر پہ رکھا. بھاڑ میں جائیے دنیا، میرے لیے میرا رب کافی ہے الحمدللہ. اور دراصل اللہ اپنے بندوں پر کوئی پریشانی یا کوئی مشکلات ڈالتا ہے نا، تو دراصل اپنے بندوں کو وہ مضبوط کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں گے نا، لوہے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے، اس کو تھوڑی بہت پیٹا جاتا ہے تو وہ ایک طریقے کا شیپ لے لیتا ہے، ایک آکار لے لیتا ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی ایک نکھار آتا ہے. تو اللہ اگر پریشانیاں ڈالیں، اللہ اگر مشکلات ڈالے آپ کی آزمائش کے لیے، بے شک وہ آزمائش اور مشکلات آپ کے فائدے کے لیے. اور برے وقت میں، وقت تو خیر وقت کو برا کیا کہنا، لوگ برے ہوتے ہیں، وقت تو سملرلی چل رہا ہے نا. اچھے اور برے لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں ہے، بس اللہ کے دامن کو دانت سے پکڑ کر رکھنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلنا ہے. کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو مل ہی جاتا ہے جو آپ کو اس راستے پر چلنے کی تاکید کرتے رہتا ہے. جیسے یہ میری بہن ہے الحمدللہ، انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی، میں نے آپ کے سامنے صرف اللہ کا ہی تو نام رکھا، کون سا میں نے آپ کو ہیرو کے پہاڑ دے دیے، کوئی انڈسٹری آپ کے نام رکھ دی. یہ ہیرو کے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا نام ہے الحمدللہ. صرف آپ کے، یہ اللہ نے آپ کو جو آپ کو لانا تھا اللہ کو اپنی طرف، بے شک اور اللہ ڈالتا ہی مصیبت پریشانی اس لیے کہ قرآن میں آیا تھا نا کہ شاید کہ تم ہماری طرف لوٹا. بے شک ہم سال میں تم پہ تھوڑی بہت ڈالتے ہیں پریشانی تاکہ تم میری طرف لوٹا. بے شک بے شک. تو اللہ نے آپ کو کرا ہی اس لیے تھا بے یار و مددگار سب طرف سے کہ اب دیکھ تیرا میرے علاوہ کون ہے، بتا مجھے. اور آج ماشاءاللہ آپ کے پاس اپنا سب گھر ہے، اپنی فیملی ہے، اپنا آج ماشاءاللہ آپ کا دل کا حال سننے والا کوئی آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، الحمدللہ آپ کے بانٹنے والا آپ کے لیے موجود ہے، آپ کے لیے کھانا پکا کے لانے والا موجود ہے، الحمدللہ. ایک گلاس پانی آپ کو دینے والا کوئی نہیں. بے شک. تو یہ ہے، اللہ جب پکڑ لو اللہ کو تو پھر اللہ، مسئلہ یہ کہ ہم لوگ، مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ اللہ پہ بھروسہ کرنے نہیں جاتے ہیں. روز مسئلہ یہ آتا ہے بے شک. ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے، انسٹنٹ. صحیح بات ہے. بس جادو سے سب پلٹ جائے، جادو سے گھر بن جائے، مکان بن جائے. مطلب ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، جادو سے کوئی چیز چاہیے تو وہ ہمارے تک آ جائے.